بزرگوں، بھائیوں، اللہ اور اس کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہدائیوں، آج انشاءاللہ تعالی ذکر مبارک ہوگا، ذکر خیر ہوگا اس مبارک ہستی کا کہ جو نہ صرف انسانیت کے لیے بلکہ جنات کے لیے بھی، یہاں تک کہ تمام تر حیوانات کے لیے بھی رحمت بن کر نازل ہوئی۔ میرے بھائیوں، ذکر خیر ہوگا اس مبارک ہستی کا جو نہ صرف جن و انس کے لیے فخر کا باعث ہے بلکہ زمین سے لے کے آسمان تک جتنی بھی بڑی سے بڑی اور چھوٹی سے چھوٹی مخلوقات وجود رکھتی ہیں، ہر ایک کو الحمدللہ آقا نامدار مدنی تاجدار سرکار دو عالم عرب و عجم امام اعظم امام دین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر پورا کا پورا اور پورے جذبات کے ساتھ ان کو فخر ہے۔ اس کے اوپر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پر۔ میرے بھائیوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہستی اس قدر جامع ترین ہے، اس قدر حماقت ترین ہے کہ ان کے شخصیت کے، ان کی ہستی کے، ان کی بائیوگرافی کے اگر ہم نہایت ہی ایک چھوٹے سے پہلو کو بھی مد نظر رکھیں اور اس پر بات کرنے لگے تو ان کا وہ گوشہ اس قدر نورانی ہے، اس قدر گہرا ہے، اس قدر جامع ہے، اس قدر مفصل ہے کہ اس کے اوپر بات کرنے کے لیے ہماری یہ زندگی بھی تھوڑی ہے۔ اس کے اوپر بات کرنے کے لیے چند کتابیں بھی کوئی لکھنا چاہے تو وہ بھی کم ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا جامع اور باکمال ہستی بنا کر دنیا میں بھیجا۔ تو اب ہم اللہ کی توفیق سے اور اس کے فضل و کرم سے ان کی زندگی کے جو نہایت ہی مختلف مبارک گوشے ہیں، مبارک پہلو ہیں، ان کے اوپر اللہ کی توفیق سے روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ میرے بھائیوں، سب سے پہلے ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب اس دنیا میں بھیجا تو اس وقت کیا تاریخ تھی، کیونکہ تاریخ کے حوالے سے کچھ مصنفین اور مفکرین اور مفسرین کی جانب سے اختلافات رکھے گئے ہیں، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ پوری مستند ترین تاریخ کی روشنی میں اور صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں ہم جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی جو تاریخ ہے وہ آپ کی خدمت میں ہم کلیئر کریں گے۔ تو عیسوی سال کے حساب سے جو تاریخ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی بتائی جاتی ہے اس پر تو تقریباً تمام مکتبہ فکر کا اتفاق پایا جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ 22 اپریل سن 571 عیسوی، یعنی کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے تقریباً 571 سال کے بعد 22 اپریل کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نور مجسم اس دنیا میں ظہور پذیر ہوا۔ اور اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قمری سال کے حساب سے، جسے ہجری کا سال اسلامی سال بھی کہا جاتا ہے، اس حوالے سے جو مسلم مفسرین ہیں اور جو مسلم محققین ہیں انہوں نے کیا رائے دی ہے۔ مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی تاریخ 9 ربیع الاول بتائی۔ غنیت الطالبین میں پیران پیر
حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے 10 محرم بتائی. اور اگر ہم یہ دیکھیں کہ دیگر جو مفسرین ہیں جن کی اکثریت ہے تو وہ سب کے سب یہ بات بتاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کی 12 تاریخ کو مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا. اس حوالے سے جو ایک کتاب ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر محمد بن عبد الوہاب صاحب کی لکھی ہوئی، انہوں نے بھی اس کی تاریخ 12 ربیع الاول بتائی ہے. اور اگر ہم تاریخی اعتبار سے دیکھیں تو سیرت کی سب سے پہلی جو کتاب ہے جس کو امام محمد بن اسحاق نے 150 ہجری میں جو فوت ہوئے تھے انہوں نے جو بیان کیا، کیونکہ وہ تابعی تھے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد تھے، تو وہ جو کچھ بتا سکتے تھے آپ نے اس استاد کی روشنی میں، جس استاد نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ صرف اپنی آنکھوں سے زیارت کی تھی بلکہ ان کو یہ شرف بھی حاصل ہوا تھا کہ انہوں نے تقریباً 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت فیض میں گزارے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کو اپنی زندگی کا مشن بنایا، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے وقف کر دیا تھا. اور وہ خود فرماتے ہیں کہ میں 10 سال کی عمر میں تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مجھے بھیجا گیا، اور میں نے 10 سال تک جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چل کر اللہ تعالیٰ سے بل نہیں لیتے میں مسلسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا رہا. تو ان کے شاگرد محمد بن اسحاق بتاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی تاریخ 12 ربیع الاول ہے. اور یہی میں نے جیسے کہ عرض کیا دیگر جو مکتبہ فکر ہے ان کے بھی اکثر مفسرین نے یہی تاریخ بتائی ہے 12 ربیع الاول. اور تو اور ہندوؤں کی یہ کتاب ہے، ہندوؤں کی کتاب ہے کلکی پرانا، جس پہ جو کمپیریٹیو ریلیجن یعنی کہ تقابل ادیان کے جو ماہر ہیں انہوں نے جب اس کو سٹڈی کیا تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس کتاب میں نہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر موجود تھا بلکہ ان کی زندگی کے بہت سارے گوشے بڑی تفصیل کے ساتھ ایگزیکٹ 19 گنتی کے ساتھ اسی سال کے حساب کے ساتھ اور انہی واقعات کے ساتھ درج تھے جو ہمیں اسلامی تاریخ میں نظر آتے ہیں. اور وہاں پہ بھی لکھا ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہار کے مہینے میں، بہار کے مہینے کی دوسری دہائی کے دوسرے دن پیدا ہو گئے. اگر آپ یہ سب اندازہ لگائیں تو یہ ایگزیکٹ تاریخ جو سی ہے 12 ربیع الاول ہی بنتی ہے. چنانچہ اس بات کے اوپر اب اکثریت کا اتفاق ہو چکا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی جو تاریخ ہے 3 سوال تھا اور وہ تاریخ 12 ربیع الاول تھی اور مہینہ بہار کا تھا. کیونکہ آپ سب احباب جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے پوری دنیا میں کفر کا، شرک کا، ظلم کا، جبر کا بدترین خزاں چھائی ہوئی تھی. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا تھا کہ اب ایک بہار کو بھیجنا ہے، جو ایسی بہار آئے گی جو کہ ایسی چھائے گی کہ پوری دنیا میں بہار ہی بہار ہو جائے گی. اور بہار بھی آئی. بہار کے مہینے میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شخصیت کی صورت میں. الحمدللہ میرے بھائیوں، اب اگر ہم بات کو آگے بڑھائیں تو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کے اندر جو نہایت ہی باکمال اور نہایت ہی منفرد ترین
صفات نظر آتی ہیں، ایسی آپ کو انسانی تاریخ میں کسی کے اندر نظر نہیں آئیں گی، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہم ان جیسے نہیں تھے نہ وہ ہم جیسے تھے۔ اسی لیے آپ کو معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اپنا لعاب مبارک گراتے تھے تو صحابہ کرام اس کو نیچے نہیں گرنا دیا کرتے تھے، یعنی کہ اپنا تھوک جو تھا جب بھی نیچے گراتے تھے تو صحابہ کرام ہاتھ میں پکڑ لیا کرتے تھے اور عقیدت سے اس کو چاٹ لیا کرتے تھے، اور سب صحابہ کا اس بات کے اوپر کہنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک لعاب، مبارک تھوک بالکل شہد کی طرح میٹھا ہوتا تھا، شہد کی طرح لذیذ ہوتا تھا، وہ ہمارے لیے صحت اور برکت کا باعث بنتا تھا۔ مجھے بتائیں کون ہے دنیا میں ایسا دوسرا کوئی کہ جس کا لعاب جو ہو خوشبودار ہو، جس کا لعاب میٹھا ہو، لذیذ ہو، شہد کی طرح انتہائی شیریں ہو اور صحت کا باعث بنتا ہو؟ کوئی ہے دوسرا ایسا؟ آپ کو ہم چیلنج کرتے ہیں کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں، تاریخ کے کسی بھی ورق کو آپ الٹا لیں، آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ایک بھی ہستی نظر نہیں آئی۔ پھر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے یہ بھی بیان فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گرمی کے موسم میں بیٹھے ہوتے تھے تو جو پسینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم سے نکلتا تھا تو اس سے عطر کیسی خوشبو آتی تھی، بلکہ انہوں نے مثال دی کہ اس کی خوشبو کستوری جیسی ہوا کرتی تھی، اور اس خوشبو کی وجہ سے آگے پیچھے کا بہت معطر ہو جاتا تھا، مہک جاتا تھا۔ مجھے بتائیں دوسرا کوئی ایسا شخص، ایسا کوئی انسان دنیا میں پایا جاتا تھا یا پایا جائے گا جس کے پسینے سے آپ کو خوشبو آئی ہو؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، اور یہ اللہ تعالیٰ نے معجزہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو عطا کر رکھا تھا۔ آپ سب احباب جانتے ہیں کہ جن لوگوں کو، اکثر لوگوں کے الحمدللہ بینائی بالکل ٹھیک ہوتی ہے، وہ اپنی آنکھوں کے سامنے سے جو دیکھنا چاہتے ہیں، جہاں تک ان کی نظر کام کرتی ہے ان کو نظر آ جاتا ہے، لیکن کسی شخص کو بھی اپنے پیچھے کیا ہو رہا ہوتا ہے وہ معلوم نہیں ہوتا، یہاں تک کہ وہ اپنی گردن کو خود موڑ کر پیچھے کی طرف دیکھنے کی کوشش نہیں کرے گا، تب تک اس کو نہیں پتا چلے گا کہ پیچھے کا منظر کیسا ہے، پیچھے کون کھڑا ہے، پیچھے کیا معاملات ہو رہے ہیں۔ اس کو یہ دیکھنے کے لیے اپنے آپ کو پیچھے کی جانب موڑنا پڑے گا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ بھی عطا کر رکھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 380 ڈگری کی لیول سے دیکھ لیا کرتے تھے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے دیکھ رہے ہوتے تھے، لیکن نہ صرف گردن کو پیچھے کی طرف موڑے بغیر ہی، نہ دائیں اور بائیں، بلکہ پیچھے کا بھی سارے کا سارا منظر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آ رہا ہوتا تھا۔ ایسا کوئی ہے دنیا میں کہ جس کی نظر ایسی ہو جو کہ اپنے چاروں طرف کے ماحول کو، چاروں طرف کے منظر کو بیک وقت دیکھ سکتی ہو، نہ انہیں نظر گمانی پڑتی ہو، نہ انہیں گردن گمانی پڑتی ہو، نہ اسے خود کو موڑنا پڑتا ہو؟ واحد دنیا کی تاریخ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہستی تھی جو کہ اپنے سامنے دیکھتے ہوئے اسی ٹائم بغیر نظر موڑے پیچھے کی جانب بھی دیکھ لیا کرتی تھی۔ میرے بھائیوں، آپ سب کو یہ معجزہ تو بہت اچھی طرح سے یاد ہے کہ جب ایک دفعہ کفار نے آپ سے چاند کے متعلق ایک مطالبہ کیا تو بخاری میں حدیث موجود ہے اور سورۃ القمر میں بھی یہ بات موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں سے ایسا اشارہ کیا اور اسی وقت چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، چاند کا ایک حصہ دائیں جانب گر گیا پہاڑ کی ایک طرف اور دوسرا بائیں جانب گرتا محسوس ہوا، اور پھر ساتھ ہی دوسرے لمحے میں آ کے جڑ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ القمر میں، دیکھ لو چاند تو 2 ٹکڑے ہو چکا ہے، لیکن ان لوگوں کا دل ایسا
बदबख्त है कि इसको देखने के बावजूद इनके दिल दहले नहीं है कि ये कितना बड़ा मंजर देख चुके हैं। मेरे भाइयों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सारे जो मौजज़ात मिले थे, ज़्यादातर मुसलमानों ही के ईमान में इजाफे के लिए मिले थे। और जैसा कि आप अहबाब जानते हैं कि एक दफ़ा सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अजमईन और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सफ़र में थे। उस सफ़र के दौरान पानी ख़त्म हो गया, लोगों को शदीद प्यास महसूस हुई, उनके जानवरों ने भी बहुत देर से पानी नहीं पिया था, वो भी प्यास से हलकान हो रहे थे। अब सोचा जा रहा था इस मौके पे क्या किया जाए, पानी को तलाश किया गया, आगे पीछे बहुत ढूंढा गया, लेकिन कहीं से भी किसी कुएं के, किसी नहर के, किसी नदी के कोई आसार नजर नहीं आए। एक साथी के पास एक प्याला पानी का पड़ा हुआ था। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बसीराना नजर उस प्याले पर पड़ी, उन्होंने फौरन प्याला उठाया पानी का और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ इतना किया कि अपने मुबारक हाथ को उस पानी के प्याले के अंदर डुबो दिया और फिर जब बाहर निकाला तो सहाबा कराम कहते हैं कि पानी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक उंगलियों से पानी के चश्मे फूट पड़े और इतना पानी में बहना शुरू हो गया, इतना पानी बहना शुरू हो गया कि सहाबा आते गए, पानी पीते गए, यहाँ तक के जितने भी उस लश्कर के अंदर, उस काफिले के अंदर अफराद मौजूद थे, सब ने सैर होकर पानी पी लिया। फिर सब ने उस प्याले को अपने जानवरों के आगे रखा, उन जानवरों ने भी पानी पी लिया। फिर सब ने अपने लिए और अपने जानवरों के लिए भी एक लंबे अरसे तक के लिए, जब तक कि वो वापस अपनी मंजिल मकसूद पे पहुंचते, उस पानी को स्टोर भी कर लिया। जिस सहाबी ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ताबईन को ये वाक़या सुनाया तो एक ताबी ने पूछा कि जनाब आप हमें ये बताइए कि आप उस मौके पर कितने अफराद मौजूद थे। तो सहाबी ने कहा अगरचे हम उस वक्त तकरीबन 1400 या 1500 थे, लेकिन अल्लाह की कसम अगर 1 लाख अफराद भी हम होते तो तब भी वो पानी हमारे लिए किफायत करता था। तो मुझे वो बताइए मेरे भाइयों, कौन है दुनिया में ऐसा कि जिसकी उंगलियों से मुबारक चश्मे फूटे हो, मुबारक पानी निकला हो, ताज़ा और साफ मीठा और शीरी पानी निकलता हो, जो कि जरूरत पे प्यास भी न सिर्फ बुझाता हो, सेहत का भी बाइस बनता हो। कोई है दुनिया में ऐसा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा? आपको पूरी इंसानी तारीख में ऐसी कोई हस्ती नजर नहीं आएगी वासवाए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। मेरे भाइयों, हम लोग ये भी जानते हैं कि ग़ज़वा खंदक के मौके पर अक्सर सहाबा ने अपने कस्बे माश को छोड़कर खंदक की खुदाई का काम शुरू कर रखा था, जिसकी वजह से उनके घर में जो सौदा सलब रोजाना के खाने पीने की जो चीजें थी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही थी। यहाँ तक के एक वक्त आया कस्बे माश की कोशिश न करने की वजह से और खंदक खोदने की वजह से घर में अक्सर सहाबा के वाक़े शुरू हो गए। एक सहाबी ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया अपनी कमीज से पेट को जाहिर करते हुए, या रसूलल्लाह ये देखिए मेरे पत्थर बांधे हुए हैं, आप भूख से इतना बुरा हाल हो रहा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कमीज उठा कर दिखाई तो वहां पर देखा 2 पत्थर बंधे हुए थे। फिर ये हालत देखकर एक सहाबी ने ये बात, मेरा दिल कहता है कि वाकया ऐसा ही हुआ होगा कि एक सहाबी के घर एक बकरी का बच्चा मौजूद था। वो घर आया और उसने अपनी बीवी से कहा कि मैं ये बकरी का बच्चा ज़िबा करने लगा हूँ और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे महसूस हो रहा है, मैंने देखा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई दिन भूखा होने की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पेट में पत्थर बांधे हुए हैं, मुझसे देखा नहीं जा रहा, तुम इस बकरे के बच्चे को भूनो पकाओ और मैं भी थोड़ी देर तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज करता हूँ कि वो हमारे घर आकर खाना खा ले और अपने साथ 5-6 अपने सहाबी को भी ले आए। इतने अफराद के लिए यह बकरी का बच्चा काफी होगा। जब बात कहकर वो वहां से चले गए और उनकी बीवी ने वो बकरा जो ज़िबा हुआ मिला था
اس کو پکانا شروع کر دیا. وہ صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج دوپہر کا کھانا آپ نے میرے گھر کھانا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے, کتنے افراد لے کر آؤ؟ انہوں نے کہا 5-6 افراد کو ساتھ لے آئیے گا, وہ میرے گھر کھانا آپ کے ساتھ بیٹھ کر کھا سکتے ہیں. وہ صحابی یہ کہہ کر جا رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز میں اعلان فرمایا کہ بھائی ساتھیوں سن لو کہ آج سب کا کھانا فلاں صحابی کے گھر میں ہے. اس وقت تقریباً 1500 صحابہ خندق کی کھدائی میں مصروف تھے. یہ سن کر وہ خوش ہو گئے, جبکہ جس صحابی نے دعوت دی ہوئی تھی وہ یہ سن کر پریشان ہو گیا کہ میرے پاس تو چھوٹا سا بکری کا بچہ ہے, وہ 5-6 افراد مشکل سے ہی کھا پائیں گے, جائیں گے. 1500 افراد کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا, اب یہ کیسے ہوگا؟ وہ پریشان حالت میں گھر آیا تو پیچھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے پیچھے آ گئے اور اس سے پوچھا بتاؤ کھانا کہاں بن رہا ہے؟ وہ اپنی زوجہ کی طرف لے گئے. وہاں پہ ان کی زوجہ تنور پر بیٹھی کھانا پکا رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک لعاب اس کی ہانڈی میں ڈالا اور پھر تھوڑا سا اس آٹے میں ڈالا جو انہوں نے روٹیاں پکانے کے لیے رکھا ہوا تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے بس اس کی طرف دیکھنا نہیں اور تم بس جب کھانا پک جائے گا کھانا ڈال کر دیتی جاؤ, انشاءاللہ تعالیٰ سب افراد کو کفایت کر جائے گا. وہ لوگ یہ منظر دیکھ کر حیران ہو رہے تھے. بہرحال جب کھانا پک چکا صحابی آ گئے تو اس نے ہر ایک ایک پیالہ رکھتے کہ کھانا اسی طرح پڑا رہا. جب وہ کھا کے چلے گئے باقی آئے, باقیوں کے لیے ڈالا گیا, کھانا اتنا ہی پڑا رہا. پھر باقی آئے, ان کے لیے ڈالا گیا, کھانا اتنا ہی پڑا رہا. روٹیوں کے لیے آٹا بھی اتنا ہی پڑا رہا. لیکن ہر ایک کو بھرپور سیر ہو کر کھانا کھانے کا روٹی کے ساتھ موقع مل رہا تھا. یہاں تک کہ 1500 صحابہ نے وہ کھانا کھا لیا روٹی کے ساتھ سیر ہو کر, اور دیکھا جب وہ ہانڈی میں اسی طرح سالن سے بھری ہوئی تھی اور جو پرات تھی آٹے کی اس میں بھی آٹا اسی مقدار میں پڑا ہوا تھا, جبکہ 1500 افراد کھانا کھا کر پیٹ بھر کر جا بھی چکے ہوئے تھے. آپ مجھے بتائیں یہ معجزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ آپ کو دنیا میں کہاں نظر آئے گا؟ آپ یہ کچھ بتائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جو صحابہ کرام کی اپنی امت کی جو محبت تھی اس کا یہ کتنا بڑا ہمیں مشاہدہ بھی ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعوت کو اپنے لیے خاص نہیں رکھا, بلکہ اس سے اپنے معجزے کے ذریعے سے تمام صحابہ کو مستفید ہونے کا موقع عطا فرمایا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. کہ وہ رسول آ گئے ہیں جن کو مومنین کی جو بلندی ہے, مومنین کا جو مفاد ہے وہ نہایت ہی ان کو حریص ہے. وہ مومنین پر, ایمان والوں پر نہایت ہی مہربان ہے, رؤوف ہے, رحیم ہے. ایسا نبی آپ کو پوری انسانی تاریخ میں نہیں ملے گا. اور ہم بھی آخر میں کہیں گے کہ ہمیں بھی فخر ہے کہ ہم آقا نامدار مدنی تاجدار سرکار دو عالم عرب و عجم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. اللہ تعالیٰ کی لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں رحمتیں ان پر نازل ہو, ان کے درجات بلند ہو اور ان پر ڈھیروں سلام ہو. اللہ تعالیٰ ہم کو ان کی زیادہ سے زیادہ محبت عطا فرمائے, عقیدت عطا فرمائے اور ان کی تعلیمات پر دل و جان کے ساتھ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت بہت جامعہ ہے, اس کے لیے جمعہ تو بہت مختصر ثابت ہوا. میں نے تو بہت پیاری کر رکھی تھی جس کا میں صرف 4% ہی آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں. اللہ نے اگر توفیق بخشی تو باقی مضمون انشاءاللہ تعالیٰ اگلے جمعے آپ کی خدمت پیش کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.